دوستو آج ہم ہزاروں سال پرانی ایک پراسرار تہذیب کے بارے میں جانیں گے جو کہ وقت کی دھند میں کہیں گم ہو چکی ہے۔ قوم عاد جو کہ اپنے دور کی سب سے طاقتور اور ترقی یافتہ ترین قوم تھی، لیکن آج ان کا ذکر صرف کہانیوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ آئیے تاریخ کے چھپے ہوئے رازوں کو دریافت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ عظیم قوم کتنی ترقی یافتہ تھی اور ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ ان کا ذکر بھی بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ قوم عاد نے اپنے وقت میں ایسے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے جو آج بھی محققین اور مورخین کے لیے ایک پزل بنے ہوئے ہیں۔ کیا ان کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی تھی جو آج بھی ہم سمجھ نہیں سکتے؟ کیا ان پر کوئی قدرتی عذاب آیا تھا یا کسی اندرونی انقلاب کا نتیجہ تھا؟ آئیں اس ویڈیو میں ہم قوم عاد کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ اگر ہم قوم عاد کے بارے میں تاریخی پس منظر پر روشنی ڈالتے ہیں تو قرآن میں بھی قوم عاد کے بارے میں کئی جگہ پر ذکر موجود ہے۔ ان کا مرکزی شہر ارم تھا جو اپنے بلند بالا پلرز اور شاندار بلڈنگز کے لیے جانا جاتا تھا۔ مورخین کے مطابق قوم عاد تقریباً 5000 سال پہلے ایک جزیرہ نما جگہ پر آباد تھی۔ ان کی طاقت اور دولت کا چرچا دور دور تک تھا۔ قدیم عربی روایات اور تاریخی دستاویزات کے مطابق قوم عاد بہت ہی طاقتور اور قد آور لوگ تھے۔ ان کی تعمیرات کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ وہ ایسے بڑے بڑے محلات اور قلعے بناتے تھے جو آج بھی جدید انجینئرنگ کے لیے ایک چیلنج ثابت ہوں گے۔ انہوں نے اپنی سرزمین کو بہترین طریقے سے آباد کیا۔ زراعت میں بھی انہوں نے اچھی خاصی مہارت حاصل کر رکھی تھی۔ قوم عاد کی ترقی صرف تعمیرات اور زراعت تک محدود نہیں تھی۔ ان کے پاس ایک بہترین سماجی نظام کا ڈھانچہ بھی موجود تھا جہاں ہر فرد کو اس کی طاقت اور قابلیت کے مطابق کام دیا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس فنون لطیفہ اور سائنسی معلومات بھی تھیں جن کا اندازہ ان کی عمارتوں اور محلات سے لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے قوم عاد کی ترقی بڑھتی گئی ویسے ویسے ان کا غرور بھی آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ قوم عاد کو یہ یقین ہونے لگا کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور قوم ہے اور کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان کا یہ غرور انہیں تباہی کی طرف لے جا رہا تھا اور وہ اس حقیقت سے بالکل بے خبر تھے۔ قوم عاد کی اس بے مثال طاقت اور دولت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ اس قوم کو درست راستے پر لے آئیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں خدا سے ڈرایا اور نصیحت کی کہ وہ اپنے غرور اور تکبر کو چھوڑ کر عاجزی اختیار کر لیں، مگر قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور ان کی باتوں کو نظر انداز کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی طاقت اور ان کی عظیم عمارتیں انہیں کسی بھی آفت سے بچا سکتی ہیں اور ان کا یہ غرور ہی ان کی تباہی کا سبب بننے والا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قوم عاد کی تباہی کیسے ہوئی؟ کیا یہ کوئی قدرتی آفت تھی یا پھر کوئی اندرونی انقلاب؟ قرآن پاک میں ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر ایک زبردست آندھی نازل کی جو 7 دن اور 8 راتیں ان کے سروں پر چلتی رہی۔ یہ آندھی اتنی طاقتور تھی کہ اس نے قوم عاد کے محلات، قلعے اور عظیم و شان عمارتوں کو مٹی میں ملا دیا۔ ماہرین آثار قدیمہ اور محققین کا بھی کہنا ہے کہ زبردست موسمی تبدیلیوں اور طوفانوں نے قوم عاد کی زمینوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن کچھ مورخین کا یہ بھی ماننا ہے کہ قوم عاد کی اندرونی مسائل اور بغاوتوں نے ان کے معاشرتی ڈھانچے کو کمزور کر دیا تھا، جس کی وجہ سے جب قدرتی آفات آئیں تو یہ ان سے نمٹنے کے قابل نہیں تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو آخری بار خبردار کیا تھا کہ اگر وہ خدا کی نافرمانی سے باز نہ آئے تو ان پر ایک بہت بڑا عذاب آئے گا، مگر ان کی قوم نے ان کی نصیحت کو ٹھکرا دیا اور اپنی طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی ہی روش پر چلتے رہے۔ یہ قوم اپنی ترقی اور دولت کے نشے میں اتنا زیادہ گم ہو چکی تھی کہ وہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ تباہی ان کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا اور ان کی شاندار تہذیب ایک ہی جھٹکے میں نیست و نابود ہو گئی۔ آج کے دور کے محققین اور آثار قدیمہ کے ماہرین قوم عاد کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالیہ برسوں میں سعودی عرب اور یمن کے درمیان صحرائی علاقوں میں کچھ آثار دریافت کیے گئے ہیں جنہیں قوم عاد کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے۔ ان کھدائیوں میں ایسے پلرز اور عمارتوں کے نشان ملے ہیں جو کہ قوم عاد کی شاندار تعمیرات کے ثبوت ہیں۔ یہ دریافتیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ قوم عاد واقعی ایک عظیم اور طاقتور تہذیب تھی
مگر ان کی تباہی اتنی شدید تھی کہ آج ان کے بارے میں زیادہ تر معلومات صرف کہانیوں اور روایات تک محدود ہیں۔ قوم عاد کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ چاہے ہم کتنا بھی ترقی کر لیں، کتنی بھی بڑی بڑی عمارتیں بنا لیں، لیکن اگر ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑ کر غرور و تکبر کا راستہ اپنایا تو ہمارا انجام بھی وہی ہوگا جو قوم عاد کا ہوا ہے۔